نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد جو یہ 4 آیات پڑھتا ہے اللہ 70 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد اگر آپ اس 4 آیات کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کریں گے کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن آپ کا رزق پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ وہ سچا عمل ہے جو کس عمل کو پڑھ لیتا ہے ساری زندگی دولت میں کھیلتا ہے۔ بس فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، دنیا جہاں کی پریشانی، دنیا جہاں کی حاجت مراد منٹوں سیکنڈوں میں پوری نہ ہوئی تو پھر مجھے کہنا۔ آج وہ سچا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج ایسا طاقتور وظیفہ بتا رہی ہوں، تمام دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو یہ وظیفہ پڑھتے ہی دنیا جہاں کی دولت بھی رب کریم سے مانگ لیں گے تو مل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ آج تک جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کے اس عمل سے مل جائے گا۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر آپ کی جھولی خالی ہے دولت سے بھر جائے گی۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر آپ مالدار نہ بن جاؤ تو پھر مجھے کہنا۔ ہر حاجت، ہر مراد، ہر تمنا انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہوگی۔ دنیا جہاں کی پریشانیاں، تکلیفیں اگر وظائف پڑھ کر میرے بھائیوں میری بہنوں تھک چکے ہو، اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، اس عمل کو پڑھ لینا، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، اور جو کوئی ایسا شخص ہے جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو وہ 15-20 سیکنڈ نکالے اور میرا بتایا ہوا یہ عمل کر لے۔ جس طریقے سے بتاؤں گی اس طریقے سے پڑھ لے۔ دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی لیکن دولت آنا بند نہ ہوگی۔ یہ وظیفہ منٹوں میں سیکنڈوں میں حالات بدل دیتا ہے، رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور پڑھنے والے کے اوپر دولت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جائے۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا اس کی زندگی بدل گئی۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب میری حاجتیں مرادیں پوری نہ ہو سکیں۔ جو پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات کو بدل دینے والا، خالی جیبوں کو فوری طور پر بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا، یہ ایسا خاص عمل ہے۔ ناظرین، انسان کی اس وقت کی سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ نہ ہونا ہے، دولت نہ ہونا ہے، اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو کہاں گئی پریشانی؟ بیماری کیوں لگی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے۔ تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، لیکن اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا نہ مانگنا بھول بھی جائے، بن مانگے ہی اس کو مل جاتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، فوری طور پر پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو ختم کرتا ہے۔ ہر بیماری کو یہ عمل ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بد نظری کو ختم کرتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ اس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر اس وظیفے کے بعد جو مانگنا چاہو مانگ لو، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وہ عمل دینے لگی ہوں جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا ہے، اللہ پاک نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے۔ خالی جھولی کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کر دینے والا، یہ سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق، روپیہ، پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ عز و جل غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے اللہ عز و جل کو پسند ہیں۔ توکل کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ عز و جل پر یقین اور بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیے۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ اس طرح بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط خالق عز و جل ہی پر بھروسہ کرے گا، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدق نیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرے تو عمرہ اور غیر عمرہ سب اس کے محتاج ہو جائیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک اللہ عز و جل غنی و حمید ہے۔ ہماری کامیابی میں ذہنی اور قلبی سکون کا بہت بڑا کردار ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور توکل سے ذہنی اور قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اکثر مجلس میں فرمایا کرتے تھے اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دو جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، یعنی فقط اللہ رب العزت پر توکل کر تو راحت پائے گا۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے جو مانگو وہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ توکل کی یوں دعا مانگیے، اے اللہ عز و جل مجھے اپنے حبیب ہم گنہگاروں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین، ارشاد ربانی ہے، اے میرے پیغمبر پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ تمام پیغمبروں اور ان کی امتوں کو طیبات یعنی حلال کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ حلال اور نیک اعمال کی قبولیت میں ایک گہرا رشتہ ہے، تو نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ نیز یہی حکم تمام مومنوں کو بھی دیا گیا ہے، اے ایمان والو ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حلال رزق دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے، جبکہ حرام کمائی دعا اور عبادت کی قبولیت کو روک دیتا ہے، اور یہی حکم عام انسانوں کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ پاکیزہ و حلال چیزیں کھائیں۔ اے لوگو، زمین میں جتنی حلال پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ امام ابن کثیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روئے زمین کی ان تمام چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے جو اس کی جانب سے حلال ہیں اور اپنی فطرت میں پاکیزہ ہیں، اور جس کے کھانے سے جسم اور عقل پر برے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ تفسیر ابن کثیر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول کئی احادیث مبارکہ میں اس کمائی کی سب سے زیادہ تعریف و مروی ہے جسے انسان اپنے ہاتھ سے ہنر اور محنت و مزدوری سے حاصل کرتا ہے۔ بیشتر انبیاء اپنے ہاتھوں کے ہنر سے کسب معاش فرماتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء نے بکریاں چرائی تھیں۔
حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے کے کاروباری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ سوت کاتا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے اور کپڑے کا کاروبار فرماتے تھے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص نے آج تک اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی غذا سے زیادہ بہتر غذا نہیں کھائی ہے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس نے اس معاملے میں مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو کہ اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ پھر آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر حج کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود جسم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پالنہار، لیکن اس کی دعا کہاں قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام کا ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا، اور سب سے پہلا کام کرنا کہ ایک مرتبہ آپ لوگ سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ مشکل سمجھ کے چھوڑ نہ جانا، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ اگر یہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر میری نظر میں آپ لوگ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سبھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو آسانی سے آتا ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ کمال کا وظیفہ ہے۔ فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا۔ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام۔ یہ اللہ پاک کا جلالی نام ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ جب بندہ اس نام سے رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کر دیتے ہیں۔ اے فرشتوں، میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں۔ اس کی جھولی میں دنیا جہان کے خزانے ڈال دو۔ یہ مانگتا ہے، اس کی جھولی میں ڈال دو۔ وظیفہ پڑھتے ہی دولت والے فرشتے اس عمل کو کرتے ہی تمہارے گھر میں دولت پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کا گھر، آپ کی دکان، آپ کی جیب دولت سے بھر جاتی ہے۔ یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لینا، کمی بیشی نہ کرنا۔ 7 مرتبہ جب آپ یہ پہلا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا پڑھ لیں تو اسی وقت اس عمل کے اندر دوسرے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ سورۃ اخلاص کا فوری طور پر شامل کر دینا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ پڑھ لینی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پورا عمل کرتے ہوئے آنا ہے۔ آخر میں دعا، پھر آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا۔ دعا ضرور مانگیے گا۔ دعا نہ مانگی تو وہی بات ہو گئی کہ محنت کی مزدوری کی اور آخر میں دہاڑی نہ لی۔ دعا کی فضیلت، اہمیت اور مشروعیت و ترغیب کے بارے میں سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب میں وارد ہونے والی آیات کا ذکر کریں گے۔ پھر اس سلسلہ میں سنت و مطہرہ سے احادیث بیان کریں گے، اور بعد میں اس تعلق سے چند ضعیف روایات کا ذکر کریں گے تاکہ قارئین کرام صحیح چیز کو اختیار کر سکیں اور غیر صحیح سے اجتناب ان کے لیے آسان رہے۔ دعا کی فضیلت و ترغیب میں وارد آیات کریمہ: میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔
اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32۔ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 29۔ چپکے چپکے سے اسی سے دعائیں مانگو، اپنے رب سے گڑ گڑاتے رہو۔ چپکے چپکے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 55۔ روزی اللہ ہی سے طلب کرو، پس تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 17۔ اللہ ہی سے فریادیں کرو، چاہے کافروں کو برا لگے، تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارتے رہو، چاہے کافر برا مانے۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 14۔ دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ سورۃ غافر آیت نمبر 60۔ وہی زندہ، وہی لا شریک ہے، اسی سے مانگو۔ وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ دعا عین عبادت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، اس لیے جب بھی نماز پڑھا کریں، وظیفہ کیا کریں تو دعا لازمی مانگا کریں، کیونکہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ دعا لازمی کیا کریں، بھلے چند سیکنڈ کی کر لیں لیکن دعا لازمی کرنی ہے۔ وظیفہ پورا پڑھنے کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفے کے شروع میں پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے،
اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔